عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات کی اس کی خود وضاحت کریں۔ آرمی چیف سمیت تمام فوجی محب وطن ہیں۔ پاک فوج کی حب الوطنی پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی مفاہمت کے لیے کردار ادا کر رہا ہوں، امید ہے جلد ہی پیش رفت ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے عمران خان کے فوج مخالف بیانات کی مذمت۔ جلسے میں افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ سنگین بہتان تراشی کا مقصد عوام کو فوج سے لڑانا ہے۔ سازشیوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، حکمران اتحاد کا مشترکہ اعلامیہ۔ کیا کل آپ نے عمران خان کا بیان سنا؟ جو کچھ کہا گیا کیا اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت ان کو فری لائسنس دے دے؟ کیا سیاسی لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے؟ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو اسٹیک پر لگا دیا جاتا ہے۔ آپ دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس طرح کے بیان سے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں، یہ عدالت کا استحقاق ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وکیل سے مکالمہ۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلح افواج میں کوئی محب وطن نہیں ہوگا؟ مسلح افواج ہمارے لیے جان قربان کرتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے دوران سماعت ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمرا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ریگولیٹ کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمران خان کی تقریر لائیو دکھانے پر پابندی کے خلاف درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی۔ عمران نیازی کی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ عمران خان حساس اداروں اور ان کی قیادت پر کیچڑ اچھالنے میں براہ راست ملوث ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا واضح ایجنڈا پاکستان کو تباہ اور کمزور کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گرج پرس۔ اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ اس ساری قوم کو نظر آ رہا ہے اس قوم کا فتنہ کون ہے۔ اس شخص نے ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ قوم سیلاب زدگان کے ساتھ، جبکہ یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے۔ آصف زرداری۔ عمران خان بھارت کی طرح پاکستان کی معیشت اور دفاع پر حملہ آور، اداروں کو ٹارگٹ کرنا ان کا شیوا، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشخانہ فنڈنگ کیس جیسے معاملات میں تحفظ چاہتے ہیں۔ آئین اور قانون کی طاقت سے عمران خان کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف لمبی کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ خواجہ آصف کی پیش گوئی۔ عمران خان ملکی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے شخص کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ سیلابی ریلا اب بھی تباہی مچا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے منچر جھیل کو کٹ لگانا پڑا۔ سندھ حکومت اپنی اہلیت سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ شرجیل میمن کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس۔ سیلاب زدگان کی داد رسی، وزیر اعظم کا سندھ کے ضلع قمبر شہداد کوٹ کا دورہ۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ بھی ساتھ تھے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی متاثرین سے بھی ملاقات، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ سیلاب متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے۔ سیلاب زدگان کے لیے رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر دی گئی۔ سیلاب سے سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، کئی دیہات مکمل ڈوب گئے۔ پوری کوشش ہے وفاق کی جانب سے صوبوں کی مدد کی جائے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، قومی یکجہتی کا ہے۔ تمام ادارے اور مخیر حضرات متاثرین کا ہاتھ تھام لیں۔ وزیر اعظم کی اپیل۔ شہباز شریف پر وقت امداد کرنے پر دوست ممالک کے بھی شکر گزار۔
عمران خان سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے سکھر پہنچے، متاثرین کے کیمپ کا دورہ، مسائل سنے، قدرتی آفت سے آنے والی تباہی افسوسناک، تحریک انصاف متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم، سیلاب زدگان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی۔ شہری رحمان کی امریکی وفد سے ملاقات، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر بات چیت، سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے ہیلتھ ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وفاقی وزیر کی گفتگو، امریکی وفد کا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ میاں اسلم اقبال کو پنجاب کا سینئر وزیر بنا دیا گیا، عمران خان کی منظوری اور پرویز الہی کی ہدایت پر سینئر وزیر کا نوٹیفیکیشن جاری، اسلم اقبال تحریک انصاف اور قاف لیگ کے درمیان بہتر ورکنگ کے لیے بھی کام کریں گے۔